اگر ایک کھجور کا ٹکڑا حلال کمائی سے پاکیزہ مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں یقبلھا، تیرا رب اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ زمین بھر کے سونا اللہ کی راہ میں نشاور کر رہا ہے، فرمایا تیرے اس سونے کو میں نے قبول ہی نہیں۔ جس طرح تم اپنے بچھڑے کی، اپنے جانور کی تم پرورش کرتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، تمہارا رب رحمان اس ایک کھجور کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ مثل الجبال، اتنی پرورش ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک کھجور اجر اور ثواب میں ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ میں خرچ کروں یا نہ کروں، میرے خرچ کرنے یا نہ کرنے سے واللہ قسم باللہ ان کی تعمیر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، انہوں نے تعمیر ہو کے ہی رہنا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے یہ میری خوش نصیبی ہوگی، یہ میرے لیے سعادت ہوگی، میرے لیے خوش بختی ہوگی کہ مثال دے کے اللہ نے اپنے مومن بندوں کو سمجھایا ہے کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے، 1 روپیہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کی ترقی میں، فقراء و مساکین پر اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے، جس طرح زمین میں کسان ایک دانہ بو دیتا ہے، اس ایک دانے سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، روزوں کو افطار کروانا، سحریوں کا انتظام کرنا، لوگوں کے گھروں میں راشن سامان، فقراء اور مساکین کو یاد رکھنا، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کی ترقی میں حصہ لینا، امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ معمولات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے، خرچ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اسی مال کو خرچ کرنے والا جو اللہ نے بندے کو عطا فرمایا ہے، اصل مالک تو اللہ خود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہم کچھ مال واپس لٹائیں، رب کعبہ کی قسم رب بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ کافر سے نفرت ہے، نافرمان سے، کافر سے، مشرک سے، باغی سے اللہ تعالیٰ کو بڑی شدید نفرت ہے، ان کے دیے ہوئے مال کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 91، اللہ رب العالمین مثال دے کے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر کی حالت میں مر گئے، ایمان نہیں لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہیں کیا، اللہ کو اپنا حکمران نہیں مانا، کلمہ پڑھے بغیر بغاوت، نافرمانی اور سرکشی کی موت میں مر گئے، زندگی میں مر گئے، وہم کفار، جب موت آئی تو کافر تھے، فلن يقبل من احدہم، اللہ فرماتے ہیں میں ان کافروں سے، نافرمانوں سے کچھ قبول نہیں کرتا، کچھ قبول نہیں کرتا، وَلَوِ افْتَدَى بِهِ مِنْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر یہ نافرمان، یہ کافر لوگ زمین بھر کے سونا دے دیں، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا میری راہ میں خرچ کر دیں، وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، میں اس زمین بھر کے سونے کو ان کی طرف سے قبول نہیں کرتا۔ نافرمان ہے، کافر ہے، اللہ کا باغی ہے، زمین بھر کے سونا اللہ کی راہ میں نشاور کر رہا ہے، فرمایا تیرے اس سونے کو میں نے قبول ہی نہیں کر رہا۔ اور مومن اور مسلمان، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھنے والا،
اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے سورۃ البقرہ میں، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، میرے وہ بندے جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی راہ میں، میری راہ میں جب خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کا 1 روپیہ خرچ کرنا ایک دانے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے، ایگزامپلیں سیٹ کر کے اپنے بندوں کے سامنے تصویر کو واضح کرتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، میرے وہ بندے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا 1 روپیہ کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے کہ زمیندار نے، ایک کسان نے اپنی زمین میں دانے کا چھٹا لگایا، ایک دانہ زمین میں بو دیا، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 سنابل، 7 بالیاں نکلیں گی، وہ فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہوں گے۔ مثال دے کے اللہ نے اپنے مومن بندوں کو سمجھایا ہے کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے، 1 روپیہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کی ترقی میں، فقراء و مساکین پر اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے، جس طرح زمین میں کسان ایک دانہ بو دیتا ہے، اس ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرنے پر قادر ہوں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک دانے سے 700 دانوں کو زمین کا پیٹ پھاڑ کے نکال دیتا ہوں، اور تمہارا 1 روپیہ خرچ کرنا، کیا اس کو 700 میں بدلنے پر قادر نہیں ہوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، 1 روپے کی مثال دے کے 700 تک بڑھا دیا، اور اس جملے میں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ نے اپنی محبت کو بھر دیا۔ کہا پریشان نہ ہونا، نا امید نہ ہونا کہ تمہارا 1 روپیہ 700 بنا کے اپنے پاس رکھوں گا، تمہیں یہ 700 زیادہ لگ رہے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تمہارے تقوی کو، تمہارے اخلاص کو، تمہاری للہیت کو، تمہارے ڈر کو دیکھتے ہوئے 700 سے بھی کئی ہزار گنا تک چاہوں تو بڑھا دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کھلا پیغام ہے، واضح پیغام ہے، بالکل علی الاعلان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا اور بتایا اور درس دیا ہے۔ ایک طرف نافرمان ہے، زمین بھر کے سونا دے رہا ہے، فرمایا مجھے نہیں چاہیے، میں قبول نہیں کروں گا، اور دوسری طرف مسلمان ہے، 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، فرمایا دانہ، ایک دانے سے 7 بالیاں، ہر بالیوں میں 100 دانے، 1 روپے کو 700 تک بڑھاؤں گا، چاہوں گا تو اس سے بھی زیادہ بڑھاتا چلا جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو کار خیر تم اللہ کی طرف روانہ کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اپنے اللہ کے ہاں تم پالو گے۔ تجدوہ، کل قیامت کے دن تمہارا 1 روپیہ خرچ کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور تم اپنے کیے ہوئے مال کو، خرچ کیے ہوئے مال کو دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے کہ دنیا میں 1 کھجور صدقہ کی تھی، دنیا میں 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، رسول اللہ کی سنت کے ساتھ، ایک ادنا سے ادنا چیز کو دنیا میں خرچ کیا، جب قیامت کے دن انسان اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو دیکھے گا، اسے اپنی آنکھوں سے یقین ہی نہیں ہوگا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء سید الکونین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، صحیح المسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ بکسب طیب، جو مومن مسلمان اپنے پاکیزہ اور حلال اور پاک مال سے ایک کھجور صدقہ کر دے، پاکیزہ پاک اور صاف اور حلال مال ایک کھجور صدقہ کر دے، ولا يقبل اللہ الا طیبا، یہ حلال کی شرط کیوں لگائی ہے؟ حلال کی شرط کیوں لگائی ہے؟ پاکیزہ کی شرط کیوں لگائی ہے؟ ان اللہ یقبل طیبا، میری طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ ان اللہ لا یقبل الا طیبا، اللہ تو پاکیزہ اور حلال مال پسند کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا حلال کمائی سے پاکیزہ مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں يَقْبَلُهَا، تیرا رب اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم یربیہا لصاحبہا، اس ایک کھجور کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے۔ یربیہا، اس 1 روپے کی، اس 100 روپے کی، 1000 روپے کی ایک کھجور کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، امام الانبیاء نے مثال دے کے سمجھایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی بندہ کوئی بچھڑا لے آئے، کوئی جانور لے آئے، کوئی چھوٹا سا بچہ کسی جانور کا لے آتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے، اسے کھلاتا ہے، اسے پلاتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ چھوٹا سا معصوم سا ننھا سا جانور تناور درخت بن کے اور بڑا بھاری اور بوجھل جسم لے کر کے تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے بچھڑے کی، اپنے جانور کی تم پرورش کرتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، تمہارا رب رحمان اس ایک کھجور کی پرورش کرتا ہے۔ حتیٰ مثل الجبال، اتنی پرورش ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک کھجور اجر اور ثواب میں ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نہیں دیکھا جاتا بھائی کتنے پیسے ہیں، تعداد کم ہے، پیسے تھوڑے ہیں، رقم کم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کے اخلاص کو، دل کے تقوی کو، دل کی محبت کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کس قدر محبت سے، کس قدر پیار سے، کس قدر للہیت سے میرے ڈر کو، میرے حکم کو، میرے نبی کی سنت کو اپنے دل و دماغ میں سجاتے ہوئے، اپنے مال کی محبت کی قربانی دیتے ہوئے میری راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ بنا دیتا۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کا گھر مسجدیں کون تعمیر کرتا ہے؟ مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو کون آباد کرتا ہے؟ اللہ کے گھروں کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو، بیوت اللہ کو کون تعمیر کرتا ہے؟ آئیے رب رحمان بتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مقدس میں سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، اس کی ترقی میں حصہ لینے والے کون ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔
مومن بندے اللہ پر ایمان رکھنے والے والیوم الآخری آخرت کے دن پر ان کا پورا پورا ایمان ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ رب العالمین کے سوا کائنات میں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ انما یأمر مساجد اللہ، یہ میرے اوپر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے اور یہ مجھ سے ڈرنے والے، یہی صرف اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیتے۔ جو مومن نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو نماز کو قائم نہیں کرتا، جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے ڈرتا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی کا کام ایسے بدبختوں سے نہیں لیتا۔ اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے گھروں اور مسجدوں کی تعمیر، یہ تو اہل ایمان کا شیوا ہے، یہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا شیوا ہے، یہ تو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا شیوا ہے، یہ تو نماز ادا کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے مسلمانوں کا شیوا ہے، وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے مومن بندے اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ مومنوں سے یہ کام لیتا ہے۔ من بنا للہ بیتاً، جس نے اللہ کے گھر کو تعمیر کر دیا، اللہ کے گھر کو آباد کر دیا، اللہ کے گھر کو اس کی زمین پر کھڑا کر دیا، بنی اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان ہے، آقا گارنٹی دیتے ہیں کہ تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گھر کو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کی زمین پر اللہ کے گھر کو تعمیر کر دو، کل قیامت کے دن اللہ کی جنت کی ضمانت مجھ سے لے لیجیے۔ بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، اللہ جنت میں تمہارے گھروں کو تعمیر کرتا ہے۔ اور یہ جو چندہ مانگنا ہے، میرا یہ مزاج نہیں ہے، آپ احباب مجھے جانتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر کا نام ہو، جب اللہ کے گھر کی باری ہو، تو اس کے لیے تو امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کے کائنات میں بھلا کس کی عزت ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا کی عزتیں قربان ہو جائیں، رسول اللہ کی عزت کے ایک اشارے پر آمنہ کے لال اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپیل کرتے، آپ کپڑے کو بچھا دیتے۔ مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے آئے ہیں اور سب سے پہلے اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، مسجد النبوی کو تعمیر کرتے ہیں، اور خود ذاتی طور پر امام الانبیاء نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں بنفس نفیس خود مزدوری کر کے حصہ لیا ہے، خود اینٹوں اور پتھروں کو اٹھایا ہے۔ آمنہ کے لال میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے گھر ہیں تو یہ تعمیر ہو ہی جانے ہیں، میں خرچ کروں یا نہ کروں، میرے خرچ کرنے یا نہ کرنے سے واللہ قسمم باللہ ان کی تعمیر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، انہوں نے تعمیر ہو کے ہی رہنا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے یہ میری خوش نصیبی ہوگی، یہ میرے لیے سعادت ہوگی، میرے لیے خوش بختی ہوگی کہ میں اللہ کے گھر کو رمضان المبارک کے مہینے میں تعمیر کروں اور اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لوں، یہ میرے لیے سعادت ہے۔
میرے لیے خوشبختی ہے، میرے لیے سعادت ہے۔ میں سب بھائیوں سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔ یہ آپ کے سامنے ہے اللہ کا گھر، اور یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے آخر اس کی بھی تو کس نے قیمت ادا کی ہوگی، کسی نے چندہ ملایا ہوگا، کسی نے پیسے دیے ہوں گے۔ ہم نہیں جانتے وہ کون تھے، کس کا 1 روپیہ لگا، کس کا 1000 روپیہ لگا، کس کا 1,00,000 روپیہ لگا۔ رب کعبہ کی قسم، جب تک اس روئے زمین پر اللہ کا یہ گھر باقی ہے، وہ جہاں لیٹے ہیں، جہاں سوئے ہیں، ان کی قبریں اللہ نے نور سے بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی، ہمارے لیے خوشبختی ہوگی۔